السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے عزیز و دوستو بزرگوں، کچھ سوال جواب میں دین اسلام کے ٹھیک ہے آپ کو ہم بتائیں گے، آپ سے سوال کریں گے، جواب اگر آپ کو معلوم ہو تو دیجیے گا، نہیں تو ہم جواب بھی بتا دیں گے آپ کو۔ عبادت کا وہ طریقہ جسے نماز کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ جواب، گھر میں یا مسجد میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور قرآن شریف پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اس کی بزرگی اور تعظیم کرتے ہیں، اس کے سامنے جھک جاتے ہیں اور زمین پر سر رکھ کر اس کی بڑائی اور اپنی کمزوری اور ذلت ظاہر کرتے ہیں۔ سوال، مسجد میں نماز پڑھنے سے آدمی اللہ کے سامنے ہوتا ہے یا گھر میں؟ جواب، اللہ ہر جگہ سامنے ہوتا ہے، چاہے مسجد میں نماز پڑھو چاہے گھر میں، لیکن مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ سوال، نماز پڑھنے سے پہلے ہاتھ پاؤں دھوتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ وضو کہتے ہیں، بے شک۔ جواب، اسے وضو کہتے ہیں، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ سوال، نماز میں کس طرح منہ کر کے کھڑا ہونا چاہیے؟ پچھم کی طرف، ٹھیک ہے۔ جواب، پچھم کی طرف، جس طرف شام کو سورج جا کر چھپ جاتا ہے۔ پچھم کسے کہتے ہیں؟ پچھم میں سورج پچھم میں جا کے چھپتا ہے۔ سوال، پچھم کی طرف منہ کرنے کا کیوں حکم دیا گیا ہے؟ پچھم کی طرف منہ کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ جواب، بے شک، پچھم کی طرف کعبہ ہے۔ جواب، مکہ معظمہ میں اللہ کا ایک گھر ہے جسے کعبہ کہتے ہیں، اس کی طرف نماز میں منہ کرنا ضروری ہے اور وہ ہمارے شہروں سے پچھم کی طرف ہے، اس لیے پچھم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ کعبہ جو ہے مکہ معظمہ میں، کعبہ جو ہے پچھم کی طرف آتا ہے، اس لیے ہم کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ سوال، جس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ قبلہ۔ ہمارا قبلہ کعبہ ہے، کعبے کی طرف منہ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، اسے قبلہ کہتے ہیں۔ سوال، دن رات میں نماز کتنی بار پڑھی جاتی ہیں؟ دن رات میں کتنی بار نماز پڑھی جاتی ہیں؟ حضرت آپ لوگوں کو پتا ہو تو کمنٹس میں بتائیں جی۔ کتنے ٹائم کی نماز پڑھی جاتی ہے دن رات میں؟ 5 ٹائم کی۔ رات دن میں، جواب، رات دن میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ سوال، 5 نمازوں کے نام کیا کیا ہیں بتائیے؟ سوال، پہلی نماز کون سی پڑھی جاتی ہے؟ صبح کی نماز کون سی ہوتی ہے؟ فجر، ٹھیک ہے۔ دوسری نماز کون سی ہوتی ہے؟ جو صبح کے سمے سورج نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے اسے فجر بولتے ہیں۔ دوسری نماز ظہر، جو دوپہر کے سورج ڈلنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ تیسری نماز عصر، جو سورج چھپنے سے 2-1.5 گھنٹے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ چوتھی نماز مغرب، جو شام کو سورج چھپنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ پانچویں نماز عشاء، جو 1.5-2 گھنٹے رات آنے پر پڑھی جاتی ہے۔ تو 5 نمازیں کون سی ہوں گی اپنی؟ پہلی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 نمازیں ہوں گی، جو 5 نمازیں ہم مسلمان مومن پر فرض ہے، پڑھنی ہے ہر حال میں۔ سوال، اذان کسے کہتے ہیں؟ اذان کسے کہتے ہیں؟ جواب، جب نماز کا سمے آتا ہے تو نماز سے کچھ دیر پہلے ایک آدمی کھڑے ہو کر زور زور سے یہ شبد کہتا ہے، اذان لگاتا ہے۔ اذان کے کلمے جو ہیں، اذان کے کلمے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ
اذان میں دینے والے کلمے جو اذان ہم دیتے ہیں، مؤذن جو اذان دیتے ہیں، یہ اس کے کلمے ہیں۔ اس کا مطلب معلوم ہے آپ کو؟ اذان کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ گواہی دیتا ہوں کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ان شبدوں کو اذان کہتے ہیں۔ صبح کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کہتے ہیں۔ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہتے ہیں۔ نماز نیند سے بہتر ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نماز نیند سے بہتر ہے۔ جب فجر کی اذان ہوتی ہے الصلاۃ خیر من النوم، اس کا مطلب ہوتا ہے نماز نیند سے بہتر ہے، آؤ نماز کی طرف۔ سوال، تکبیر کسے کہتے ہیں؟ جب نماز کھڑے ہونے سے پہلے جب امام صاحب نماز جماعت کھڑی کرتے ہیں، جماعت کھڑے ہونے سے پہلے تکبیر پڑھی جاتی ہے۔ تکبیر کہتے ہیں جب نماز کے لیے کھڑے ہونے لگتے ہیں تو نماز شروع کرنے سے پہلے ایک آدمی وہی شبد کہتا ہے جو اذان میں کہے جاتے ہیں، اسے اقامت اور تکبیر کہتے ہیں۔ تکبیر میں حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ 2 بار اذان کے کلموں سے زیادہ کہے جاتے ہیں۔ سوال، جو آدمی اذان یا تکبیر کہتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب، جو آدمی اذان کہتا ہے اسے مؤذن کہتے ہیں، اور جو تکبیر کہتا ہے اسے مکبر کہتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں پڑھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس چیز پہ زیادہ سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے۔ میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور پسند آئے تو لائک اور شیئر اور فالو کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔